بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بات کریں گے۔ رب العزت نے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 22 اپریل 571 عیسوی میں پیدا کیا اور 8 جون 632 ہجری کو وہ وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بہت اچھے، بہت نرم مزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں تھے، کوئی ان کو دیکھتا تو کہتا یہ لڑکا بڑا ہو کر بہت شان والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی جاذبیت تھی کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھتا تو اثر لیے بغیر نہ رہتا۔ اگر کوئی عقیدت لے کر آتا تو غلام ہو جاتا، بغض لے کر آتا تو مرعوب ہو جاتا۔ یہ ترمذی کی 3638 روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بہت اچھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص باتوں پر زور دیتے تھے اور اسے کئی بار دہراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال مبارک اس طرح تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال نہ تو کسی مسکین کی طرح ہوتی تھی، نہ کسی سست رفتار شخص کی طرح ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بات کہنے کی عادی نہ تھے، نہ چلا کر بولتے تھے، نہ کسی کو عیب لگانے والی، نہ تنگ دلی، نہ بخیل، ایسا نہیں تھے، بلکہ بہت نرم مزاج اور فراخ دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ بر چہرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حشاش بشاش تھا۔ سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے معمولات یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھتے اور فجر کی نماز ادا کرتے اور دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں میں مشغول رہتے، پھر نماز ظہر ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد خاموشی سے ذکر کرتے یہاں تک سورج نکل آتا، پھر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد جمع ہو جاتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ یقیناً آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ خلق کے قرآن ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وہی کام کرتے تھے جن کا قرآن میں حکم دیا گیا تھا، اور ان کاموں سے رکتے تھے جس کا قرآن میں رکنے کا کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی اخلاق امت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہونے کی گواہی ان کے دشمن بھی دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ وعدے کی پابندی کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادی اور اجتماعی معاہدوں کی پابندی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے جو کہ باپردہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے۔ جنگ کی شدت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری قابل دید ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے، سب سے بہادر اور سب سے کریم اور سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ لوگوں سے ہمدردی رکھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے جذبات کا احترام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا اکرام و احترام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ دوسروں سے حسن ظن رکھنے والے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات سننی گوارا نہیں کرتے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بدگمانی پیدا ہونے کا احتمال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑے آدمی کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کسی ادنا سے ادنا فرد کی دل چکنی بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر خوش
معاملگی کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت نے لوگوں کو گردیدہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفوں کو برداشت کرنے والے اور تکلیفوں پر صبر کرنے والے تھے، اور ان تکلیفوں میں انہوں نے صبر اور تحمل سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے پوشیدہ حالات کی توہ لگانا سخت ناپسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی فرماتے تھے اور اس کا حکم بھی دیتے تھے کہ پردہ پوشی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دوسروں کو سکھ دیتے تھے اور دکھ دینے سے اجتناب کرتے تھے اور اس کا حکم بھی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ دوسرے لوگ بھی اپنے کلام سے کسی کو زخمی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہمی معاملات میں نرمی پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بھی شفقت اور مہربانی فرماتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت تھے۔ ایمان لانے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شفیق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی رحم دلی کرتے تھے۔ جب میدان بدر میں مشرکین قید ہو گئے تو ساری رات کروٹیں بدلتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا عباس کے کراہنے کی آواز سن رہے تھے۔ ایک انصاری نے جا کر ان کے بندھن کھول دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین آ گیا اور وہ سو گئے۔ اہل طائف کو اسلام کی دعوت دیتے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے لڑکے لگا دیے جنہوں نے پتھر مار مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔